رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلو سسٹر، امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان، صحت اور عافیت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ احمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ آج انشاءاللہ تکبیر تحریمہ کے بعد ہم آغاز کریں گے نماز کی دعاؤں اور تسبیحات کا۔ آج جو دعا ہم سیکھیں گے اس کا نام ہے دعائے استفتاح۔ دعائے استفتاح جس کا مطلب ہے کھولنا یا کھولنے والی چیز، اور یہ لفظ نکلا ہے فتح، فتح سے، اور فتح عربی زبان میں کھولنے کو کہتے ہیں۔ چونکہ یہاں سے نماز کا آغاز کیا جا رہا ہے، اس لیے اس کا نام اسی مناسبت سے رکھا گیا ہے دعائے استفتاح۔ انشاءاللہ ہم دعا کو اس کی پروننسیشن، اس کی ٹرانسلیشن اور بریف ڈسکرپشن کے ساتھ سیکھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اللہم، اے اللہ، باعد، دوری کر دے، بینی، میرے درمیان، و بین، اور درمیان، خطایای، میری خطاؤں کے، کما، جیسا کہ، باعدت، تو نے دوری پیدا کی، بین المشرقی، درمیان مشرق کے، والمغرب، اور مغرب کے۔ نماز کے سٹارٹ میں ہم نے یہ چیز ڈسکس کی تھی کہ انشاءاللہ نماز از اے اسپیسیفک کنورسیشن بٹوین اللہ اینڈ عبد۔ نماز کی دعاؤں میں چونکہ ہم نے یہ آلریڈی ڈسکشن کی تھی کہ کچھ تسبیحات ہیں، کچھ ایسی دعائیں ہیں جس میں انسان ڈائریکٹلی خطاب کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، بعض جگہ پہ انسان اپنی خطاؤں پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہا ہوتا ہے، بعض جگہوں پہ انسان اپنی طلب کا اظہار کر رہا ہوتا ہے۔ تو نماز از اے کمبینیشن آف آل دیٹ تھنگس۔ اب یہاں سے اس دعا سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندہ اپنا خطاب شروع کرتا ہے۔ اللہم، اے اللہ، باعد، دوری کر دے۔ کس میں دوری کر دے؟ بینی، میرے درمیان، و بین خطایای، اور میری خطاؤں کے، یعنی اے اللہ میرے اور میری خطاؤں کے درمیان میں جدائی ڈال دے، ان کو دور کر دے مجھ سے۔ انسان یہاں پر اپنی ایک کراہت کا اظہار کر رہا ہے، اور اس کی کراہت اس کی اپنی خطاؤں اور گناہوں سے ہے کہ اے اللہ اب مزید میں ان گناہوں کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا، اور تیری ہی توفیق سے، تیری ہی مدد سے میں ان سے دور ہو سکتا ہوں۔ یعنی انسان یہاں اپنی ایک بے بسی کا اظہار بھی کر رہا ہے کہ اگر وہ خود چاہے تو وہ ان گناہوں سے بھی دور نہیں رہ سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال نہ ہو۔ دیکھیں عربی زبان میں باعد کا جو مطلب ہے وہ دوری ہے، اور اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ قرب، قریبی۔ انسان کب چاہتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں کو اپنے سے دور کر دے؟ جب اس کا احساس اس کے دل میں آ جائے، جب اس کی ضمیر کی آواز اٹھ کھڑی ہو اور وہ گناہوں سے اب سرنڈر کرنا چاہتا ہو۔ اللہ اکبر کہنے کے بعد انسان سب سے پہلے اپنے گناہوں کو ایڈمٹ کرتا ہے، یعنی جب ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہا جاتا ہے
اٹس اے ٹائپ آف سرنڈر۔ اس کے بعد اقرار جرم کرتا ہے کہ اللہ اب بہت گناہ ہو چکے، بہت غلطیاں ہو چکی، اے اللہ تو ان کو مجھ سے دور کر دے۔ یہاں خطا یا جو ہے خطا حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے، اور خطا میں بہت ساری قسم کی خطائیں بھی آتی ہیں۔ بعض اوقات انسان کا ارادہ جو ہے وہ نیک ہوتا ہے، نیت درست ہوتی ہے، لیکن وہ کام اتفاقی طور پہ درست نہیں ہوتا، اسے بھی خطا کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر کوئی کسی کو پانی کا گلاس لانے کو کہے اور وہ پانی کا گلاس لے کر آئے، لیکن غلطی سے وہ پانی جو ہے وہ اسی شخص پر گر جائے، اب یہاں پر نیت تو درست تھی لیکن غلطی سے اتفاقی طور پہ وہ کام جو ہے وہ درست نہیں ہوا، تو اسے خطا کہیں گے۔ ایک اور سینس میں بھی خطا کہا جاتا ہے جس میں ارادہ وہ بھی درست نہیں اور کام یعنی کوئی فعل ہے تو وہ بھی درست نہیں، یعنی نیت اور فعل دونوں درست نہیں، تو ایسے کام کو بھی خطا کہتے ہیں۔ اب جب انسان اس اقرار کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے کہ اللہ میں نے بہت خطائیں کر لی، ایسی خطائیں جس میں میرا ارادہ بھی شامل تھا اور بعض اوقات میرا ارادہ نہیں بھی تھا، ان سب خطاؤں سے میں دوری چاہتا ہوں۔ اب یہ دوری، اس کی مثال انسان کیا دیتا ہے؟ کما باعدت بین المشرق والمغرب، اے اللہ میرے گناہ مجھ سے اتنے دور چلے جائیں، اتنے فاصلے پر چلے جائیں کہ جتنا مغرب اور مشرق کے درمیان میں فاصلہ ہے۔ اب دیکھیں، اگر دنیا میں انسان کو یہ توفیق مل جائے کہ انسان اپنے گناہوں اور غلطیوں کو پہچان کر ان سے دوری اختیار کر لے، ان سے باز آ جائے، تو قیامت کے روز جب انسان اپنے گناہوں کا بوجھ اپنے اوپر لاد کر آ رہا ہوگا، اگر کوئی چیز چرائی ہوگی تو وہ بھی اس کی پیٹھ پر ہوگی، اگر کوئی گناہ ہوگا تو وہ بھی اسی شکل میں اس کی پیٹھ پر ہوگا۔ اگر دنیا میں انسان کا یہ احساس، یہ کانشیس اگر جاگ جائے کہ اس دن، اس ججمنٹل ڈے پر جب گناہ میرے ساتھ چپکے ہوئے ہوں گے، میری پیٹھ پر بوجھ بن کر میرے ساتھ چل رہے ہوں گے، تو آج دنیا میں ہی میں ان گناہوں کو اپنے سے دور کر دوں۔ اگر دنیا میں گناہ مجھ سے دور ہو گئے تو قیامت کے روز یہ میرے ساتھ میرا بوجھ اور چپکے ہوئے صورت میں نہیں ہوں گے۔ جب دنیا میں انسان کسی چیز سے نفرت کرتا ہے تو اس کی نفرت کا اظہار اس سے دوری ہوتی ہے۔ نفرت کا احساس آنے کے بعد انسان کبھی بھی اس چیز کے ساتھ اپنا ریلیشن پھر قائم نہیں رکھنا چاہتا۔ اٹس اے بلیسنگ آف اللہ، اور یہ مومن کی نشانی ہے کہ ایمان آ جانے کے بعد مومن گناہوں سے ایسی ہی کراہت اور نفرت کرتا ہے کہ دوبارہ ان کو کبھی بھی کرنے کی طرف وہ جرأت نہیں کرتا۔ نماز جس مقصد کے لیے ہماری عبادت کا حصہ ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں صحیح معنی میں پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ جزاک اللہ خیر۔ آج آپ کی دعا میں نے یہاں پر ختم کر دی ہے۔ بین المشرق والمغرب تک آپ اس کی ٹرانسلیشن اور اس کی ادائیگی یاد کریں گے، اور جو بریف ڈسکرپشن ہے اس کو سنیے گا اور نماز پڑھتے ہوئے ترجمہ اور انٹرپریٹیشن کو ذہن میں لاتے ہوئے اس کو ادا کیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔